بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سوال یہ تھا کہ آیا ذات باری عز اسمہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا؟ اس بارے میں اختلاف، اور شیخ محقق علیہ رحمت نے اس کے بارے میں جو اپنا مختار ہے اس کی دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی کہ تو واقع ہے جی جب واقع ہے تو میں جواز والی بات نہیں ہو سکتی۔ جی اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ اعتراض کرتا ہے، جیسا مقدسہ کو میں نے پہلے ذکر کیا کہ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، جی تو اس کا ایک جواب میں نے آپ کو بتا دیا کہ لا تحیطہ الابصار وهو یحیط الابصار۔ جی شیخ محقق ایک اور جواب کی جانب اشارہ کرتے ہیں، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خواب میں دیکھنا ہے نا، جی یہ رؤیت بصری تو ہے ہی نہیں، جی یہ تو مشاہدہ قلبی ہے۔ جی نہیں سمجھے؟ جی آپ جو اعتراض کر رہے ہیں لا تدرک الابصار وهو، یہ ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ رؤیت باری عز اسمہ خواب میں بھی جائز نہیں۔ جی تو یہ جو جملہ ہے شیخ محقق کا، آپ نے کیا کہا کہ وَإِن در حقیقت مشاہدہ قلبی است نا رؤیت بصری، جی یہ ان کی اس دلیل کا جواب ہے جو کہتے ہیں لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، لا تدرک الابصار، نظریں تو اس کو دیکھ نہیں سکتی، جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے دیکھا۔ جی شیخ محقق اس کا ایک جواب دیتے ہیں، یہ ان جوابوں میں سے ایک جواب ہے۔ جی ایک جواب میں پہلے آپ کو گزشتہ گفتگو میں بتا چکا کہ ادراک کے معنی احاطہ کے نفس رؤیت کے نہیں۔ جی جی ٹھیک ہے نا؟ جی تو اس لیے میں نے گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس جواب پر تنبیہ کی۔ جی یہ پھر دوسرا جواب ہوا، جی جی شیخ محقق کی جانب سے پہلا اور ہماری جانب سے دوسرا، جواب۔ کہ یہ خواب میں دیکھنا رؤیت بصری ہے، یہ مشاہدہ قلبی ہے۔ جی تو لا تدرک الابصار یہاں پر دلیل بنتی نہیں، یہاں جی پر وہ ہمارے موقف کے خلاف نہیں، جی جی یہ رؤیت بصریہ نہیں ہے، مشاہدہ قلبی۔ بات آ گئی؟ جی جی مانا کر۔ اور یہ در حقیقت اور یہ در مشاہدہ قلبیہ مشاہدہ ہے، قلبی نہ کہ رؤیت نہ بصریہ۔ بصری۔ توجہ ہے؟ جی چلے آپ کی مانی یہ رؤیت بصریہ ہے، جی توجہ ہے؟ جی یہ تیسرا جواب ہوگا، شیخ کی جانب سے دوسرا، ہماری جانب سے تیسرا۔ جی لا تدرک الابصار، شیخ محقق جو جواب دے رہے ہیں اس کا حاصل آپ کو بتا رہا ہوں۔ لا تدرک ہو میں ہو کا جو مرجع ہے جی جی وہ ذات خداوندی ہے۔ جی لا تدرک الابصار، ذات خداوندی کا نگاہیں ادراک نہیں کر سکتی۔ جی جی کیا؟ ذات خداوندی کی نگاہیں ادراک نہیں کر سکتی۔ بات یہ کہ اگر یہ رؤیت بصریہ ہو نا جی تو یہ ذات خداوندی کی رؤیت نہیں ہے، جی خواب کی بات ہو رہی ہے نا، جی یہ مثال باری تعالیٰ کی رؤیت ہے۔ جی یہ کیا ہے؟ مثال باری تعالیٰ کی رؤیت ہے۔ جی نہیں سمجھو؟ جی بات آ گئی؟ جی جی یہ تیسرا جواب۔ جی اب بھی لا تدرک الابصار جو ہے ہمارے موقف کے خلاف نہیں جائے، نہیں جی کیونکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں انہو رآ مثالہ جل وعلا، جی جی ان فلانا رآ مثالہ، جی ان فلانا ادرک مثالہ۔ جی تم کیا پیش کر رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو لا تدرک الابصار، لا تدرک ہو، جی ہم کہہ رہے ہیں ادرک مثالہ، ہمارا دعویٰ ادرک مثالہ وہ جی کا ہے۔ آپ کی دلیل لا تدرک الابصار یعنی لا تدرک ذاتہ الابصار، جی ہمارا دعویٰ اور ہے، تمہاری دلیل اور چیز پر کھڑی ہے، جی آپس میں موافقت نہیں ہے۔ جی جی یعنی ہم آپ کی دلیل جو ہے نا ہمارے دعوے کے خلاف جاتی نہیں جی ہے۔ جی آپ کی جو دلیل ہے وہ کہتی ہے لا تدرک ذاتہ، جی جی ہم کہہ رہے ہیں ادرک مثالہ۔ مثال جی نہیں سمجھی بات؟ جی جی یہ تیسرا جواب ہماری طرف سے، تیسرا جی شیخ کی جانب سے دوسرا۔ بات آپ جی سمجھے؟ جی اور اگر اگر بصر سے دیکھے، بصر سے اس کی دیکھے، مثال دیکھی اس کی ہے، مثال اگر بصر والی بات، اول تو بصر والی بات نہیں، یہ مشاہدہ جی قلبی ہے، جی لیکن اگر ہم بصر کی بات کر رہے ہیں تو جب بھی یہ مشاہدہ، یہ کیا ہے جو ہے وہ
مثال ہے. جی جی جو آپ سمجھے جی. یہاں اعتراض ہو گیا. غور کریں آگے چل کے امام غزالی علیہ رحمت کا حوالہ دے رہے ہیں جی. اس پہ مزید میں گفتگو کرتا ہوں. جی تو یہ اعتراض غزالی نے اٹھایا. جی 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 کہ بھئی رب تو مثال سے پاک ہے. جی 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 وہ تو مثال سے منزہ ہے. جی لیس کمثلہ شیء. جی تم کہہ رہے ہو مثال دیکھی, جی نہیں سمجھے. جی اعتراض بنا نہیں. جی اب یہ جو تیسرا تم نے جواب دیا اور شیخ نے دوسرا جو جواب دیا, جی. اس جواب پر اعتراض ہے. جی جی یہ آپ کا جواب درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہے لیس کمثلہ شیء, جی جی تم کہہ رہے ہو مثال دیکھی. جی جی بات سمجھے جی نہیں. جی تو امام غزالی نے یہاں پر جواب دیا, اس کو شیخ موقف نے یہاں ذکر کیا اپنے اسلوب میں, اپنے انداز میں. جی جی بات یہ کہ یہ بنیادی خرابی تو مثل اور مثال کے بیچ عدم فرق سے پیدا ہو رہی ہے نا جی. جی لیس کمثلہ شیء فرمایا, جی لیس کمثلہ شیء نہیں کہا. جی جی مثل اور چیز ہے, مثال اور چیز ہے. جی جی بات سمجھے. جی مثل اور چیز ہے, مثال اور چیز ہے. جی جی آپ بالکل سادہ لفظوں میں اور مختصر لفظوں میں سمجھو. مثل ہے مشابہ, جی مثال ہے موضح. جی مثال کیا ہے؟ موضح. مثل کیا ہے؟ مشابہ. ٹھیک ہے نا. جی. شیخ محقق نے جس انداز میں گفتگو کی یہ بھی درست ہے. جی حاصل کلام یہ ہے کہ مثل کیا ہے؟ مثل وہ ہے جو جمیع اوصاف میں مماثلت رکھتی ہو. جی اور مثال کیا ہے؟ جو من وجہ مناسبت رکھتی ہو. جی جی نہیں سمجھے. جی مثل کیا ہے؟ جو جمیع اوصاف میں مماثلت رکھتی ہو. جی جی اور مثال کیا ہے؟ جو من وجہ مماثلت نہیں, مناسبت. مثال کے لیے مماثلت کافی, مناسبت کافی ہے من وجہ. جی جی مثل کے لیے مماثلت ضروری ہے من کل وجہ. جی رب نے نفی کی لیس کمثلہ شیء, جی جی مثل کی نفی کی, تو مثال کی نفی سمجھ بیٹھا جی نہیں. ذات باری تعالیٰ کے لیے مثل نہیں, مثال ہے. جی سمجھے نہیں. جی جی آپ غور کریں نا جی. آپ سمجھاتے ہیں صفات باری تعالیٰ سمجھاتے ہیں جی. جی سمع, بصر, قدرت, کلام, ارادہ, جی جی مثالیں دے دے کر. جی تو مثال نہیں ہوگی تو سمجھو گے کیسے؟ جی جی وہ ذات تو ادراک کا جو طائر جہاں تک جاتا ہے, ادراک کا پرندہ جہاں تک جاتا ہے, جی وہ ذات اس سے بھی برتر ہے, بالا ہے. جی جی تو اگر مثال بھی نہیں ہوگی تو کیسے سمجھو گے؟ مثالیں دے دے کر باتیں سمجھائی جاتی ہیں. جی جی بات سمجھے گی. جی تو یہ مثالیں ہیں, مثال ہے جی جی اور مثل نہیں. مثل نہیں ہے. جی یہ ساری گفتگو کا حاصل ہے. جی جی اب یہ فرق بیان کر رہے ہیں جو بات کی شیخ محقق نے, میں اس کا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ دیکھیں نا جی, آپ کہتے ہیں بھئی عقل مثل آفتاب است. جی جی یا مثل بمعنی مثال کے ہے. جی جی مثل بمعنی مثال کے عقل آفتاب کی مانند ہے. کیسے؟ عقل اور آفتاب من کل وجہ ایک جیسے, ہر کسی نہیں. جی لیکن من وجہ ایک جیسے. کیسے؟ آفتاب سے محسوسات منکشف ہوتے ہیں, جی. عقل سے معقولات منکشف ہوتے ہیں. جی یہ مناسبت, اتنی مناسبت مثال ہونے کے لیے کافی مثال ہونے کے لیے. جی نہیں سمجھے. جی عقل آفتاب کی مانند ہے. جی اسی طرح دیکھیں نا جی, آفتاب کو تشبیہ دی جاتی ہے بادشاہ کے ساتھ. جی جی بلکہ یوں کہ بادشاہ کو تشبیہ دی جاتی ہے آفتاب کے ساتھ, جی. اور وزیر کو تشبیہ دی جاتی ہے مہتاب کے ساتھ. جی جی بات سمجھے. جی. ٹھیک ہے. لہٰذا کوئی شخص اگر خواب میں سورج کو دیکھتا ہے تو تعبیر ہے کہ بھئی وہ اس کی ملاقات ہوگی کس سے؟ بادشاہ سے. جی. اور چاند کو دیکھتا ہے تو تعبیر ہے کہ اس کی ملاقات ہوگی وزیر سے. جی کیا آفتاب جو ہے وہ اور بادشاہ من کل وجہ ایک جیسے؟ ہرگز نہیں. سمجھے؟ ہرگز نہیں ایک دوسرے جیسے من کل وجہ. لیکن تفوق کو دیکھیں, بادشاہ ساری رعایا پر تفوق کا حامل ہے نہیں. جی جی سورج وہ جو اجرام نیرہ ہیں جی جی اور سب میں فوقیت رکھتا ہے. جی سمجھے. اس لحاظ سے سورج میں اور بادشاہ میں مناسبت ہے. اور غور کریں, جو چاند ہے وہ سورج
اور جو مخلوقات جو نور حاصل کرنے والی ہیں ان کے بیچ چاند واسطہ ہے. اسی طرح وزیر جو ہے وہ بادشاہ اور رعایا کے بیچ واسطہ ہے. ایسا نہیں, یہ مناسبت کافی مثال کے لیے مناسبت کافی نہیں سمجھی بات. اور مثال بھی دے رہے اس کی بات میں کرتے یہ بات ذہن میں آ گئی. اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ یہ جو آپ نے جواب دیا ہے یہ جواب تو خود باطل ہے. کیوں؟ یہ جواب مبنی اس بات پر کہ ذاتی بریت اسموں کے لیے مثال ہو لیس کمثلہ شیء. تو اس کا جواب دیا کہ یہ اس بات پہ مبنی ہے کہ آپ نے مثل اور مثال میں فرق نہیں کیا. مثال ہے نیس مثل ہے نیس, مثل نہیں ہے اس کی, مثال ہے. اب پھر آگے مثل اور مثال میں فرق بیان کیا. تو میں نے آپ کو دو انداز میں مثل اور مثال میں فرق بتایا. مثل کے وہ ہے مماثل مشابہ, اور مثال کے موزے. مثال کے موزے, مثل کے مشابہ, اور دوسرے انداز میں کہ مثل کے جو جمیع اوصاف میں مماثلت رکھے, اور مثال کے ہے جو من وجہ مناسبت رکھے. بات سمجھے نہیں؟ اور حق تعالیٰ کے لیے مثل نہیں ہے لیکن مثال ہے. مثل الگ چیز ہے اور مثال الگ. مثل جمیع صفات میں مساوی کو کہتے ہیں, اور مثال میں جمیع صفات میں مساوات شرط نہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا من وجہ مناسبت کافی ہے, مماثلت بھی ضروری نہیں, مناسبت کافی ہے. ایک وصف میں بھی مماثلت ضروری نہیں, بس مناسبت کافی ہے. ابھی یہ جو تشبیہات دیتے ہو شیر کو, انسان کو, رجل اشجاع کو شیر جیسا قرار دیتے ہو, یہ کیا ہے؟ یہ مثال ہے نا, مثل تھوڑی ہے. ورنہ تو کہاں مثل ہے, وہ حرام جانور ہے, تو انسان ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج ہے تیرے سر پر. سمجھے بات؟ مثلاً عقل کو آفتاب, عقل آفتاب کے ساتھ جمیع صفات میں مثل نہیں, اور اس کے باوجود آفتاب کو عقل کی مثال لے کے آتے ہیں اس مناسبت سے جیسے محسوسات ہوتے ہیں نور آفتاب سے. انکشاف معقولات عقل سے ہوتا ہے. یہ مقدار مناسبت میں مثال ہونے کے لیے کفایت کرتی ہے. مثال ہونے کے لیے کافی ہے. جیسے بادشاہ کو آفتاب کی تمثیل لاتے ہیں, اور وزیر کو چاند کی. اگر ایک شخص آفتاب کو خواب میں دیکھتا ہے اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے بادشاہ کو پائے گا. اگر چاند کو دیکھتا ہے اس کی تعبیر یہ ہے یہ وزیر کو پائے گا. اب قرآن عظیم میں فرمایا مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح, اس کے نور کی مثال ایک تاک کی مانند ہے. مشکات, تاک. یہ پتہ نہیں تم نے یہ دیکھے نہیں دیکھے, پرانے پہلے گھر بنا کرتے تھے نا, تو یہ جو دیواریں تھیں موٹی موٹی دیواریں بنتی تھیں, تو دروازے کے ساتھ باہر کی جانب, ٹھیک ہے, کیونکہ باہر روشنی کی ضرورت ہوتی تھی. روشنی کی ضرورت اندر بھی ہوتی تھی, لیکن اندر ہوا کی اتنی شدت نہیں ہوتی کمرے کے اندر. حسین میں ہوا کی شدت ہوتی ہے. جب ہوا کی شدت ہوتی ہے چراغ جلا کے آپ رکھو گے تو ہوا اس کو بجھا دے گی. تو اب تاکیں بنائی جاتی تھی چھوٹے چھوٹے ایسے اس طرح کے جو ہے وہ سوراخ کے اندر بنا دی جاتی. یہ مشکات ہے, اس میں چراغ رکھا جاتا تھا. اب ہوا کی زد پہ وہ نہیں آتا تھا. ہوا بہت تیز ہو تو پھر لگتی تھی, جو غلط مسئلہ ہے, لیکن ہوا تیز نہ ہو تو اب باہر چل رہی ہے ہوا تو اس کو وہ جو اس میں آگ جل رہی ہے اس کو نہیں بجھاتی. یہ مشکات ہے, تاک. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح, اس تاک میں چراغ رکھا ہے. اور ذہن میں رکھیں یہ چراغ ویسے رکھ دو نا اس کی اتنی روشنی نہیں ہوتی. یہ کانچ میں رکھو نا, شیشے میں رکھو. المصباح فی زجاجہ, کانچ میں رکھو نا, شیشے میں رکھو, اب اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے. اب دیکھیں میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں. آج کے حساب سے ایک چھوٹا سا بلب رکھا ہوتا ہے اس کے اندر, موٹر سائیکل کی گاڑی کی لائٹ کے اندر. یہ دیکھیں یہ سیور کتنا بڑا ہے, اس کی اتنی روشنی نہیں ہے. اور وہ جو اس کے اندر ہے گاڑی میں یا موٹر سائیکل میں ہیڈ لائٹس ہیں گاڑیوں کی, اس کے اندر کتنی تیز لائٹ ہوتی ہے. سامنے سے آپ آ رہے ہیں نا جی, تو
تو آپ کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، جی آپ آنکھ نہیں کھول سکتے سامنے جب لائٹ پڑتی ہے. اتنے بلب لگے ہوتے چھوٹے جی چھوٹے، یہ اتنا بڑا ہے، جی اس کی اتنی روشنی نہیں جتنے اس چھوٹے کی ہے. اس میں سارا کمال جو ہے نا، اس آپ دیکھ لیں وہ جو لائٹ کے اندر ہے نا وہ شیشہ لگا ہوا ہے. جی اس جو بلب ہے اس کے ارد گرد شیشہ ہے. جی وہ جو زجاجہ ہے وہ اس کی روشنی کو کئی گنا بڑھا کر جو ہے نا وہ باہر پھینک رہا ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی. تو اب یہ جہاں تک سائنس پہنچ رہی ہے، آپ اگر اس معاملے میں غور نہ کریں تو ہماری اپنی کوتاہی ہے نا. ورنہ قرآن عظیم نے تحقیقات کی اور سائنسی تحقیقات کی جی. جو راہیں کھولی ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے. بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس بات پہ حیران ہوئے. اور میں نے ایک بار ایک رسالہ لکھا تھا، پھر وہ مجھ سے ضائع ہو گیا، کہ وہ سائنسدان جو قرآن پڑھ کے اسلام لائے. جی وہ سائنسدان جو قرآن پڑھ کے اسلام لائے، مطلب پڑھنے کے بعد لوگوں کی عقل حیران ہوئی. بھی صدہا سال پہلے عرب کے ریگستان میں ایک شخصیت اٹھ کے یہ تحقیقات اگر پیش کرتی ہے تو ہم جو ہے وہ 1400 سال بعد 1300 سال بعد جہاں پر پہنچتے ہیں جی وہ اس وقت یہ تحقیقات زمانے کو دے دیتی ہے. تو پتہ چلا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، انسان پر اس نے نازل کیا ہے جس نے پورے جہان کو بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال المصباح فی زجاجہ جی مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، اس کے نور کی مثال کیا ہے؟ اس تاک کی مانند ہے. جی جیسے تاک میں چراغ پھر میرا تاک میں نہیں، چراغ پھر المصباح فی زجاجہ، کانچ میں شیشے میں رکھا ہوا. جی. اتنی زیادہ روشنی تو جو ہے جی. تو یہ آگے بھی چل رہا ہے، لیکن یہ اشارہ کر کے آیا مقدسہ سے. شیخ موقف فرماتے ہیں جی رب کریم جل وعلا تو منزہ ہے نا، مصباح ہونے سے، زجاجہ ہونے سے، مشکات ہونے سے. آگے شجرۃ، درخت زیتونہ، زیتون کا درخت، جی یہ سب سے منزہ ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے مثل نورہ، جی یہ تو اس کے نور کی مثال ہے. پتہ چلا مثال اور بات ہوتی ہے، مثل اور بات ہوتی ہے. لیس کمثلہ شیء بھی حق ہے، جی اور مثل نورہ بھی حق ہے. جی یہ مثال ہے، وہ مثل ہے، نفی مثل کی ہے اور اس بات مثال کا ہے. نہیں سمجھے؟ جی ٹھیک ہو. حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس کے نور کی مثال جیسے آگ جس میں چراغ شیشے میں. وہ سبحانہ و تعالیٰ منزہ ہے کہ مصباح، شیشہ، تاک، درخت، زیتون کا تیل اس کی مثل ہوں. مثل ہونے سے منزہ ہے. تو پھر مثل نوری کا یہ مثال ہے. اس بات مثال کا ہے، نفی مثل کی. اب قرآن حبل اللہ المتین ہے. رسی نہیں جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ جی یہ تو قرآن رسی ہے، کوئی مناسبت کوئی مماثلت نہیں ہے. جی لیکن مناسبت ہے. کیا رسی کیا ہے؟ مطلوب تک رسائی کا ذریعہ ہے. جی تمہیں مطلوب سے جوڑتی ہے جی رسی. تو قرآن مخلوق کو رب سے جوڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر بھی میں نے کہا تھا مماثلت نہیں، یہ بھی مناسبت ہے. کیونکہ رسی جیسے جوڑتی ہے وہ جوڑنا یہاں پر بھی نہیں ہے. جی یہاں وہ جوڑنا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ منزہ اس سے کہ کوئی اس کے ساتھ جا کے جوڑے. جی لیکن مناسبت بات سمجھے. جی. اور قرآن کو حبل متین کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اور شک نہیں ہے کہ رسی قرآن کی مثل نہیں ہے بلکہ اس کی مثال ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے. تو پھر عالم منام کے عالم مثال ہے جس میں مثالیں نظر آتی ہیں. تو اب یہ اس اعتراض کا جواب ہو گیا جو کہا کہ بھائی ذات بری عز اسمہ تو اس کی تو مثل نہیں ہے. آپ کا جواب تو مبنی ہے مثل پر. اس کا جواب دیا کہ ہمارا جواب مبنی پر مثال ہے، مبنی پر مثل نہیں ہے. آپ مثل و مثال میں فرق نہیں کر پا رہے. بات سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن مانا کرے. اور عالم منام عالم مثال ذہن میں رکھیں. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی رؤیت بھی اسی باب سے ہے. جی اصل میں ایک رسالہ ہے امام غزالی کا، المدنون بہ علی غیر اہلہ. جی یہ اس کا نام ہے. جی المدنون بہ علی غیر اہلہ. بھائی وہ چیزیں کہ نااہل سے جس کے بارے میں بندہ کنجوسی کرتا ہے، نااہل کو جو باتیں نہیں بتانا چاہتا.
ٹھیک ہے نا، وباد العلم عند غیر عالی کا مقلد الخنازیر اللؤلؤ والمرجان، جی نعال کو ساری باتیں نہیں بتائی جا سکتی نا۔ جی تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو ہے کہ وہ اس میں ہم باتیں بتائی ہیں کہ جو نعال وہ نہیں بتائی جا سکتی، نعال کے معاملے میں کنجوسی کی جاتی ہے، جی المدن بھی غیر عالی۔ تو اس کے اندر علامہ امام غزالی علیہ رحمت نے مستقل فصل باندھی جی اس مسئلے میں، رویت کے خواب کے مسئلے میں، جی رؤیا کے مسئلے میں۔ جی یہ شیخ موقع نے جہاں جو بات کی ہے نا، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ جی اس میں امام غزالی علیہ رحمت نے، میرے مطالعے میں ہے وہ رسالہ، ٹھیک ہے، تو امام غزالی علیہ رحمت نے اس میں یہ سوال اٹھایا اور یہ بات کی جی کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی دیدار کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے۔ جی تفصیلی کلام ہے امام غزالی کی، آپ کی گفتگو کا حاصل یہ ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح شریفہ کی مثال دیکھتا ہے۔ جی نہیں سر، جی جیسے اقدس کی روح شریفہ، جی بات سمجھ، جی جو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا ہے وہ آپ کی روح شریفہ کی مثال دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی یہاں پر پھر وہی اعتراض اٹھایا کہ یہ ذات مصطفیہ کے بارے میں تو بات کی جا سکتی ہے، جی مثال، تو ذات باری تعالیٰ کے لیے تو یہ بات نہیں کی جا سکتی، جی وہ تو مثال سے منزہ ہے۔ جی تو اس پہ شاید حضرت امام غزالی نے یہ گفتگو کی کہ کہا نہیں، یہ تو تم مثال اور مثل میں فرق نہیں کر رہے ہو، جی یہ جو مثالیں یہاں پر انہوں نے بیان کی ہیں جی یہ مثالیں شیخ موقع کی نہیں، امام غزالی کی ہیں، جی ٹھیک ہے، وہ رسالہ عربی میں ہے۔ جی تو آپ نے یہ کہا کہ بھائی یہ آپ مثل اور مثال میں فرق نہیں کر رہے، جی تو ذات باری تعالیٰ کی کبھی اگر کوئی دیدار کرتا ہے خواب میں جی تو مثال دیکھتا ہے، جی مثل نہیں دیکھتا۔ جی ذات مصطفیٰ کا بھی دیدار کرتا ہے، توجہ ہے، جی ذات مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہے، حضور کا، یوں کہیں بھائی حضور کا دیدار کرتا ہے تو حضور کی روح شریفہ کی مثال دیکھتا ہے۔ دیکھتا ہے۔ یہ امام غزالی کی تحقیق کا نتیجہ جی ہے۔ جی آپ کہتے ہیں کہ مثال روح، آپ کی روح شریفہ کی مثال اس کو خواب میں دکھائی دی، جی جی نہیں سمجھے بات؟ جی یہی بات کہہ رہے شیخ موقع، کیا کہا کہ وہ کیفیت رؤیت پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیز ہم بری طریق بوت، جی وہ کون سی مثال والی، جی ٹھیک ہے نا، جی مصطفیٰ کریم کی کا اگر کوئی دیدار کرتا ہے تو مثال دیکھتا ہے۔ جی جی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نہیں دیکھتا، نہیں دیکھتا، آپ کی مثال کو دیکھتا ہے۔ جی اور مثال کس کی؟ بدن کی۔ یہ سوال اٹھایا شیخ جی امام غزالی نے، جی بدن کی کہا نہیں، روح شریفہ، روح شریفہ کی مثال۔ ہاں پھر اللہ رب العالمین دیکھیں نا جی مثال کیا ہے، ابھی آپ کو بتایا مثال موزے ہے۔ جی اب اللہ رب العالمین روح مصطفیہ جی اور دیکھنے والے کے بیچ جی جی وہ ایک شخصیت جو مثال مصطفیٰ ہو، مثال روح مصطفیٰ ہو، جی مثل نہیں ہے، مثال مثال روح مصطفیٰ ہو، جی وہ بنانے پر قادر ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، غور کریں اس پہ، امام غزالی نے تفصیلی کلام کی ہے، جی میں تفصیل میں اصل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ جی تو ایک بندہ دیکھتا ہے مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں، ایک وقت میں، جی آپ سمجھ رہے ہو؟ جی اور ایک اور انداز میں دیکھتا ہے، دوسرا اور انداز میں دیکھتا ہے، جی تو یہ انداز، یہ حلیہ، ان میں فرق دیکھتا ہے۔ جی تو ایک وقت میں کیسے ہوتا ہے؟ جی تو اس پہ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو روح اقدس ہے جی اس کی یہ مثال ہے۔ جی ذات باری تعالیٰ روح مصطفیٰ جی اور رائی کے بیچ جی ایک مثال کو ظاہر فرماتا ہے، بناتا ہے، تخلیق فرماتا ہے۔ مثلا اس کو پیام پہنچانا ہے، جی دیکھو مثال ہے نا موزے، جی اب پیام میں مصطفی جی اس پر واضح ہو رہا ہے جی اس مثال کے ذریعے، جی سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی ٹھیک ہے، تو مثال موزے ہے، موزے، یہ وضاحت کر رہی ہے، یہ مثال مصطفیٰ جو وضاحت کر رہی ہے، جی بات سمجھے؟ جی تو اب یہاں پر وہ بھی یہ بھی نہیں کہہ سکتا، وہ جو کہہ رہے ہیں بھائی جس نے کہا بھائی رب چاہے تو ایک حکم کن میں جناب والا لاکھوں کروڑوں علی محمد پیدا کر دے،
جی ایک بندہ وہ بھی ہے نا، جی۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ پھر علامہ عبداللہ خیر آبادی، فضل خیر آبادی اور یہ نظرات کی جو تحقیقات ہیں، تو امتناع نظیر، جی۔ تو یہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ مطلب اس سے یہ مطلب یہ مثل کی تجویز نہیں ہو رہی، جی جی بلکہ مثال کی تجویز ہو رہی ہے۔ جی تو میں نے اس لیے کہا بھائی یہ اس گفتگو کو لے کر وہ نہیں کہہ سکتے بھئی آپ تم امتناع نظیر کے قائل ہیں۔ جی غزالی کیا کہہ رہے ہیں؟ غزالی تو کہہ رہے ہیں بھئی جناب والا وہ اللہ رب العالمین وہ بیچ میں پیدا کر دیتے ہیں مثل کو پیدا نہیں کرتا، مثال کو پیدا کرتا ہے، مثال اور ہے مثل اور ہے۔ جی بات سمجھے؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور چیز یہاں پر آپ کے سامنے اس کا ذکر میں لازمی سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو کہا المدنون بھی علی غیر علی، یہ امام غزالی علیہ رحمت کا رسالہ، اور شیخ محقق بھی کہہ رہے ہیں وہی کلام وہ تمام تحقیقی ای کلام از باز رسائل امام حجت الاسلام بائے طلبے۔ تو مسئلہ کیا ہے، بعض اہل علم نے انکار کیا کہ یہ غزالی کا رسالہ ہو۔ جی جی یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ جی جی ایسے ہوتا ہے بہت سی کتابیں کسی کی جانب منسوب ہو جاتی ہیں، جی جی در حقیقت ہوتی نہیں۔ مکاشفۃ القلوب والا مسئلہ ہے نا آپ کی جی جانب، ٹھیک ہے نا؟ تو مکاشفۃ القلوب کا کوئی جواب نہیں دے پائے، پروپیگنڈا، جی بالکل دیکھو کیسا شاندار پروپیگنڈا، جی ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے میں نے یہ بات کہی کہ باب مدینۃ العلم سے ہٹنے والوں کی مائیں ارباب علم پیدا ہونے سے بانج ہو چکی ہیں۔ جی جی بات نہیں سمجھ رہے ہو؟ جی جی باب مدینہ وہیں سے ہٹ کے تو کیا ملے گا؟ کچھ جی جی بھائی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے روشنی کو پیٹ کر لی، جی جی چراغ کو پیٹ کر لی، جی تو پھر آپ کو کیا ملے گا؟ روشنی کہاں سے ملے گی؟ جی تو باب مدینۃ العلم سے ہٹنے والے، باب مدینۃ العلم کو پیٹ کرنے والے، ان کی مائیں ارباب علم پیدا کرنے سے بانج ہو گئی ہیں۔ جی جی ان کے پاس ارباب علم نہیں ہے۔ نہیں۔ ہاں ارباب سازش بہت سے ہیں، جی وہ تو آپ کے سامنے ہیں۔ جی تو بہرحال یہ چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ابن صلاح وغیرہ نے کہا کہ بھائی بالکل یہ امام غزالی کا رسالہ نہیں ہو سکتا، اصل اس کے اندر کچھ مباحث فلسفی ایسے ہیں جی جس کی بنیاد پر کہا گیا کہ بھائی یہ امام غزالی کا رسالہ نہیں ہے۔ یہ بھی ہے، لیکن ایک بڑی تعداد عالم کی وہ ہے جنہوں نے اس رسالے کی امام غزالی کی جانب نسبت کی ہے، جیسے شیخ محقق نے۔ جی بات سمجھے؟ جی اور تمام تحقیق اس کلام کی امام حجت الاسلام کے بعض رسائل سے طلب کی جا سکتی ہے، اور اللہ ہی توفیق۔